بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ اعجاز۔ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس پاکستان مقرر۔ نئے نامزد ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ کامن ویلتھ اسکالرشپ پر کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دی۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے۔ انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ افریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت بھی کی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا حصہ رہے اور کیس سے متعلق فیصلے میں اپنے اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد عدالتوں نے آئینی درخواستوں کی سماعت روک دی گئی۔ ملک بھر کی عدالتوں کے زیر سماعت 40% درخواستیں آئندہ ماہ آئینی بینچوں کو ٹرانسفر کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ اور 5 ہائی کورٹس کی آئینی درخواستیں ریٹ پٹیشنز کے فیصلے آئینی بینچ کریں گے۔ آئینی ترمیم کے بعد 20 لاکھ سے زائد کیسوں کے سائلین کو کم وقت میں انصاف کی فراہمی ممکن ہوگی۔ اوکاڑہ میں DHQ ہسپتال کے اندر قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سرعام لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ لڑکی ہسپتال میں ڈیٹا آپریٹر کی ڈیوٹی کرتی تھی۔ قاتل فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ DPO محمد راشی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے DPO کا کہنا تھا قاتل کی شناخت اجمل کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتولہ اوکاڑہ میں عرصہ دراز سے نامحرم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ ہب میں نامعلوم افراد کا پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما میر بشیر محمد کی کار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے میر بشیر محمد اور ان کے گارڈ شدید زخمی ہو گئے، جنہیں تشویشناک حالت میں کراچی ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما میر بشیر زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ روہیلا والی شہر میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے شہر کے چوکوں چوراہوں پر ریڑھی بانوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں نے تھڑے قائم کر لیے۔ مین GT روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ٹریفک جام ہونے سے شہری خواتین، راہگیر اور سکول جانے والے بچوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے ناجائز تجاوزات ہٹوانے کا مطالبہ کر دیا۔ قصور کے علاقے کنگن پور میں زہریلی بنگ پینے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دونوں لاشوں کو مقامی ہسپتال جبکہ 2 کو تشویشناک حالت میں لاہور ریفر کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر DSP افتخار اوان پولیس کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 33 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مجموعی طور پر 600 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 235 کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 1 انڈسٹریل، 18 کمرشل، 4 زرعی اور 577 ڈومیسٹک تھے۔ ضلع عمرکوٹ کے تحصیل پتھوڑوں کا رہائشی سمن سرکار کے میلے سے گم ہو گیا۔ 3 دن گزرنے کے باوجود کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ورثا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان کا دماغی توازن بھی درست نہیں اور ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ SSP ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو نے گزشتہ روز ضلع گوٹکی کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ SSP نے آج بھاری نفری کے ہمراہ سب ڈویژن رونتی کے کچے کے علاقے کا دورہ کیا۔ 14 اکتوبر کو سردار میر شہریار خان کی گاڑی پر ہونے والے حملے اور جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پولیس افسران کی جانب سے SSP کو کچے ایریے کے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ خان واہن شہر میں مسلسل بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے اضافی بلوں سے تنگ آ کر شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسپیشل ٹی وی کے نمائندے امان اللہ۔ جی امان اللہ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، خانوان شہری اتحاد کی کال پر سید عاشق علی شاہ و دیگر کی قیادت میں شہریوں، تاجروں و دکانداروں کی جانب سے عیدگاہ چوک سے خانوان پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جہاں پر شرکاء کی جانب سے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر سیپکو حکام کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ خانوان شہر تجارتی کاروباری شہر ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو صارفین سمیت شہری دکاندار پریشانی سے دوچار ہیں۔ انہوں نے چیف ایگزیکٹو سیپکو سعید احمد ڈاوش سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہ متعلقہ SDO سیپکو کو
غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکے۔ امان اللہ، ڈسٹرکٹ رپورٹر، اسپیشل ٹی وی نیوز، نوشہر و فیروز۔ سندھ حکومت کی جانب سے اقلیتی ملازمین کو ایڈوانس تنخواہیں دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ دیوالی کے موقع پر سندھ کے اقلیتی ملازمین کو اس ماہ کی ایڈوانس تنخواہیں اور پینشن 25 اکتوبر کو دی جائیں گی۔ اس حوالے سے فائنانس ڈپارٹمنٹ سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تھارو شاہ کے علاقے میں ملکیت کے تنازع نے 2 جانیں لے لیں۔ بیٹے نے ستیلی ماں اور ماموں کو گولیاں مار کر سرعام قتل کر دیا، جس کے باعث ایک راہگیر بھی زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے لیا، جبکہ پولیس نے قاتل راشد بھٹی کو اسلحے سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ پولیس کے مطابق مزید تفتیش جاری ہے۔ سینیٹر سسی پلیجو نے سندھ کے نامور انقلابی شاعر سروج سجاول کی 70ویں برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، سندھ میں ڈیم بنائے گئے تو سب سے زیادہ ساحلی اضلاع ٹھٹھوں اور سجاول متاثر ہوں گے۔ منتخب عوامی نمائندگان کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ فوٹا عباس مروٹ روڈ پر جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن چودھری سفیان ایڈوکیٹ کی گاڑی اور رکشے کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چودھری محمد سفیان ایڈوکیٹ حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل